السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق میں ہم لوگ ہجری اور سن کے بارے میں معلومات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تقریباً دنیا کے ہر گوشے میں انگریزی مہینہ اور سال لکھنے اور بولنے کا رواج پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں کو جب اپنے کسی معاملے میں دن تاریخ مقرر کرنا ہوتا ہے تو وہ یہی انگریزی تاریخ اور سن استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ڈاک خانہ، کچہری اور ریلوے وغیرہ کے سارے کاروبار میں انگریزی تاریخ اور سن سے کام لیا جا رہا ہے۔ سن کا معنی سال ہے۔ اس لفظ کو زیادہ تر سین اور نون کے ساتھ ہے ملا کر سن لکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک نام تو تم پڑھ چکے ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ذلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس پیدائش سے تقریباً 571 سال پہلے آپ پیدا ہوئے۔ جب آپ نے اپنی پیغمبری کا اعلان کیا اور دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو یہودی آپ کے سخت دشمن ہو گئے۔ اس قوم کے لوگ بڑے گستاخ اور شوخ ہوا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اس قوم کا نام یہود اور بنی اسرائیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی بہت گمراہ ہو گئے تھے۔ یہودیوں ہی کی سیدھی راہ پر چلنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مقرر کیے گئے۔ چنانچہ جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع فرمایا تو یہودیوں میں سے چند لوگ ایمان ضرور لائے اور مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں کے بڑے بڑے چودھری لوگ اور ان کے تمام ساتھی براتی اپنے کفر پر اڑے ہی رہ گئے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے قتل کی تیاری مکمل کر لی۔ یہودیوں نے آپ کی قتل کی جو تاریخ مقرر کی تھی ٹھیک اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلوا لیا اور ملعون یہودی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ آپ اس وقت آسمان پر تشریف رکھتے ہیں۔ جب قیامت آنے میں تھوڑا عرصہ باقی رہ جائے گا تب آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ آپ ہی کی پیدائش مبارک کے پہلے سال کو انگریزی تاریخ اور سن کا پہلا سال قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ آج مئی کی 5 تاریخ اور سن 1971 ہے، جس کی معنی یہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 1971 برس ہو رہے ہیں۔ چونکہ انگریزی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جاری کیا گیا ہے، اس لیے اس کو عیسوی سن کہتے ہیں۔ لوگ جب انگریزی تاریخ اور سن لکھنا چاہتے ہیں تو سن کا لفظ لمبا بنا کر اس کے اوپر گنتی لکھتے ہیں اور گنتی کے آخر میں صرف عین کا سرعینی یعنی عین بنا دیتے ہیں تاکہ عیسوی کی طرف اشارہ ہو جائے اور دوسرا شخص سمجھ جائے کہ یہ عیسوی سن لکھا گیا ہے۔ مثلاً 1971 عیسوی سال کو یوں لکھیں گے، یہ 1971 یہ عیسوی چھوٹا عین۔ مسلمانوں کے ہاں انگریزی تاریخ و سن کے مقابلے میں اسلامی تاریخ اور ہجری سن کا استعمال ہوتا ہے۔ ہجری سن کی ابتدا حضور اقدس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، وہ ہجری سن کا پہلا سال مانا گیا ہے۔ ہجرت کے معنی ہے اللہ کے لیے اپنا دیس، اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا۔
مکہ شریف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا۔ 53 برس حضور وہاں رہے تو پھر حضور نے مکہ سے ہجرت کیوں فرمائی؟ بات یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی اور حضور پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نے پہلے صرف اپنے خاص لوگوں میں اپنا پیغمبر ہونا ظاہر کیا۔ خوش نصیب لوگوں نے آپ کی بات سن کر آپ کو اللہ کا رسول مان لیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر 3 برس گزر جانے کے بعد حضور نے اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر پورے مکے والوں کے سامنے اپنی نبوت اور پیغمبری کا اعلان فرمایا اور ان کو یہ بھی سنا دیا کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو وہ پتھر کی صرف بے جان مورتی ہیں، انہیں پوجنا چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مانو۔ مکہ کے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر جل بھون اٹھے اور اسی وقت سے حضور کے سخت دشمن بن گئے اور کمزور مسلمانوں کو رات دن ستانے میں لگ گئے۔ کافروں کی مخالفت کے باوجود حضور نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی، لیکن مکے والوں نے مسلمانوں کا رہنا دوبھر بنا دیا تو حضور نے مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ بہت سے مسلمان مکہ چھوڑ کر ملک حبش چلے گئے اور کچھ لوگ مدینہ پہنچے۔ مکہ میں اس وقت جو لوگ سردار اور چودھری مانے جاتے تھے ان کی دھاندلی کا حال یہ تھا کہ خود تو وہ اسلام قبول کرنے پر کسی طرح تیار ہی نہ تھے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو مسلمان ہونے سے بری طرح روکتے بھی تھے۔ ایسی حالت میں وہاں اسلام کا پنپنا اور بڑھنا پھیلنا دشوار دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف لے گئے۔ اس وقت ہمارے سرکار کی عمر صرف 53 سال کی تھی۔ ہمارے سرکار جب مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے آنکھیں بچھا دیں اور انہوں نے بڑی سچائی اور خلوص کے ساتھ ہمارے سرکار کا ساتھ دیا۔ حضور کا مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے، اپنے گھر بار سے بہت محبت رہا کرتی ہے، لیکن حضور نے محض اللہ تعالیٰ کے پیارے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور مکہ سے ہجرت کر گئے۔ آج ماہ ربیع اول کی 8 تاریخ اور ہجری سن 1391 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سرکار کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے 1391 برس ہو رہے ہیں۔ حضور کا مکہ سے ہجرت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کو زندہ رکھنے اور اسلام پھیلانے کی خاطر اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑ دیا تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، اور اگر اسلام کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑ جائے تو گھر بار کو بھی خیر آباد کہہ دیں۔ چونکہ حضور کی ہجرت یہ ایک ایسا سراپا ہدایت واقعہ ہے جسے ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ نے اسلامی سال کو ہجری سن کے نام سے جاری کیا تاکہ دنیا کے مسلمان جب بھی اپنے حساب و کتاب اور دوسرے کاموں میں ہجری تاریخ اور سن لکھیں تو ان کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ یاد پڑتا رہے۔ بچوں،
ایک بہت بڑی صدمے کی بات یہ ہے کہ آج کل نام کے مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں لیکن کام کے مسلمان بہت کم ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کے بہتر مسلمانوں نے اسلامی مہینہ اور ہجری سن کا لکھنا اور یاد رکھنا ہی چھوڑ رکھا ہے۔ یہ لوگ انگریزی مہینے اور سال کو تو طوطوں کی طرح خوب رٹے رہتے ہیں، اور جب تاریخ اور سن لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو انگریزی مہینہ اور سال لکھا کرتے ہیں، لیکن اسلامی سال اور ہجری سن تو انہیں یاد ہی نہیں، تو پھر لکھیں کیا خاک؟ بھلا سوچو تو صحیح کہ جب آج کل کے مسلمانوں کو اپنے کاغذات، تحریروں اور رجسٹروں میں اسلامی تاریخ و سن لکھنا گوارا نہیں تو وہ پیارے اسلام کی زندگی کے لیے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ عزیزوں و نونہالوں، تمہیں سخت تاکید کی جاتی ہے کہ تم اپنے پیارے دین، اپنے چہیتے اسلام سے ہمیشہ محبت رکھنا، اور تم اپنی تحریروں میں، اپنے حساب و کتاب کے رجسٹروں میں ضرور اسلامی تاریخ اور سن لکھتے رہنا۔ ہاں، اگر ضرورت سمجھو تو ہجری تاریخ اور سن کے بعد انگریزی تاریخ و سن بھی لکھ دینا۔ مثلاً آج 12 ربیع الاول اور سن 1391 ہجری ہے، اور مئی کی 8 تاریخ اور سن 1971 عیسوی ہے، تو اس کو یوں لکھا جائے: 12 ربیع الاول 1391 ہجری مطابق 8 مئی 1971 عیسوی۔ ہجری سال لکھنے کا دستور یہ ہے کہ سن کا لفظ لمبا بنا کر اس کے اوپر گنتی لکھو اور ہجری کے طرف اشارہ کرنے کے لیے گنتی کے بعد ہے لکھ دو۔ الفاظ ذیل کے معنی یاد کر لو اور اپنی کاپیوں میں درج کر لو، جیسا تقریباً کا مطلب لگ بھگ، گوشہ یعنی کونا، طرف، رواج یعنی چلن، مقدس یعنی پاک ستھرا، پاکیزہ، ذلیل القدر بڑی عزت والا، ملعون یعنی دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، شوخ یعنی ڈھیٹ، بے ادب، چنچل، دھاندلی یعنی زبردستی کی بات، زیادتی، خلوص یعنی محبت، شراپا یعنی بالکل، معاملہ یعنی لین دین یا کام، کفار یعنی کافر لوگ، کاروبار، کام کاج، نبوت پیغمبر ہونا، نبی ہونا، گستاخ منہ پھٹ، بے ادب، ماہ یعنی مہینہ، چاند، مخالفت یعنی رکاوٹ، باوجود یعنی ہوتے ہوئے، عام بات یعنی جو بات سب کے ساتھ پائی جائے، صدمہ یعنی چوٹ، رنج و غم۔ نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں اس سبق کے۔ پہلا سوال ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ شریف کیوں چھوڑنا پڑا؟ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ شریف کیوں چھوڑنا پڑا؟ دوسرا سوال ہے، عیسوی سن کی ابتدا کب سے مانی گئی ہے؟ تیسرا، 1394 ہجری میں حضور کو مکہ چھوڑے کتنے برس ہو گئے؟ یہ سوالوں کا جواب آپ کامنٹس میں دیں۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔